بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے قرآن کو سمجھنے کا طریقہ۔ کائنات کے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ نے اپنی کتاب قرآن سے متعلق فرمایا، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، ہجر آیت 1۔ الف لام را یہ آیات کتاب اور قرآن مبین کی ہیں۔ اس آیت میں قرآن کو قرآن مبین کہا گیا ہے اور اب کتاب کو کتاب مبین کہہ کر عربی قرآن بنانے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، زخرف آیات 1-4۔ حامیم اور کتاب مبین، بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا تاکہ تم اسے عقل سے سمجھ سکو۔ بے شک یہ ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے جو بلند مرتبت اور حکمت والی ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ کتاب اور قرآن ایک ہی ہیں، اور اب قرآن کو خاتم النبیین محمد رسول اللہ پر نازل کرنے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلِ اللَّهُ شَهِیدٌ بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ وَأُوحِیَ إِلَیَّ ھَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّکُم لَا تَشْھَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِھَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْھَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِی بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکُونَ۔ انعام آیت 19۔ اے محمد کہہ دو کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس سے تمہیں بھی آگہی دوں اور انہیں بھی جن تک یہ بعد ازاں پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ یعنی حکمراں بھی ہے؟ اے محمد کہہ دو کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ اے محمد کہہ دو کہ بے شک وہی ذات واحد الہ یعنی حکمراں ہے، اور میں بری الذمہ ہوں ان سے جن کو تم اللہ کا شریکہ بناتے ہو۔ اور اب یہ سوال کہ اللہ کی حکمرانی بارے آگہی محمد رسول اللہ کیسے دیتے ہیں، تو اس کا جواب ہے روح الامین کے ذریعے، جو آپ کے قلب پر اس وقت نازل ہوئی کہ جب جبریل آپ کے قلب پر قرآن نازل کر رہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ نزل بِهِ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین
بلسان عربی مبین، الشورى آیات 192 تا 195۔ بے شک یہ قرآن علم والوں کے رب کا نازل کردہ ہے، اس کے ساتھ نازل ہوئی روح الامین تیرے قلب پر، تاکہ تو انہیں واضح عربی زبان کے ساتھ آگہی دینے والوں میں سے ہو جائے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کی حکمرانی بارے آگہی دیتا ہے تو ایسا وہ اس روح یعنی ڈیوائن انرجی کے ساتھ کرتا ہے جو اللہ اپنے امر سے اس پر ملائکہ کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، سورہ نحل آیت 17۔ اللہ اپنے امر سے روح کے ساتھ ملائکہ نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر جو چاہتا ہے کہ آگہی دے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو میرا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اللہ کی حکمرانی بارے آگہی دیتے ہوئے فرمایا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ خود میں بھی اللہ کی حکمرانی بارے گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ بھی یہ گواہی دیں۔ اور اب آئیے اس بات کی طرف کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے کہ اس سے اللہ کی حکمرانی بارے مکمل آگہی حاصل ہو۔ قرآن کو سمجھنا ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے کہ جن کی زبان عربی ہے، بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کی زبان عربی نہیں۔ قرآن کی صورت یہ ہے کہ یہ آیات پر مشتمل ہے اور ہر آیت عربی الفاظ اور اصطلاحات یعنی موضوعات پر مشتمل ہے۔ مثلا قرآن کی اس آیت کو ہی لے لیجئے کہ جس میں کہا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت میں 3 موضوعات آئے ہیں، کتاب، ہدایت اور متقین، اور باقی الفاظ ہیں۔ الفاظ کے معنی ہم نے اپنی مادری زبان میں خود سمجھ کر کرنے ہیں، اور موضوعات کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں تصریف آیات کے ذریعے سمجھا دیا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن کو سمجھنا کتنا آسان ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، الدخان آیت 58۔ بے شک ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں
آسان کر دیا ہے تاکہ تم ذکر کرو۔ اور پھر یہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، القمر آیت 17۔ یقیناً ہم نے قرآن کو ذکر کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے ذکر کرنے والا؟ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے تو محمد آصف قاسمی صاحب کی تحقیق کے مطابق قرآن میں تقریباً 80,000 الفاظ آئے ہیں، جبکہ اصل کل الفاظ 2,000 ہیں، جو بار بار آنے کی وجہ سے 80,000 ہو گئے۔ ان 2,000 الفاظ میں بھی تقریباً 500 الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں روزمرہ تلفظ اور رسم الخط کے معمولی سے فرق کے ساتھ بولے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اردو بولنے والا انسان ان 500 عربی الفاظ کے معنی اردو میں یاد کر لے تو قرآن کو سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ قرآن کے کچھ الفاظ کے اردو معنی یہ ہیں: واو کا معنی اور، من کا معنی سے، من کا معنی جو، لا کا معنی نہیں، فی کا معنی میں، اور الا کا معنی کی طرف، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یعنی بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ الفاظ کے معنی کرتے وقت ہمیں خود کو اس عربی تک محدود رکھنا ہوگا جو قرآن میں آئی ہے، اور اس کے لیے صرف قرآنی عربی گرامر پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ پوری عربی زبان، کہ جس کے لیے انسان پہلے MA، MPhil اور PhD وغیرہ کرے۔ اور اگر طلباء و طالبات ایسا کر رہے ہیں تو اپنا پیسہ، وقت اور طاقت تینوں ضائع کر رہے ہیں۔ اور اب آئیے ان موضوعات کی طرف جن کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے تصریف آیات کے ذریعے قرآن میں کر دی ہوئی ہے۔ ان موضوعات کے نام ہیں: ایمان والے، مسلمین، مومنین، متقین، صالحین، محسنین، مسلین، صادقین، صابرین، خاشعین، ابرار، اولو الالباب، منافقین، کافرین، ظالمین، مشرکین، فاسقین، مضلین، مطففین، مفسدین، شیطان، ابلیس، تقوی، فجار، صلاۃ الفجر، صلاۃ العشاء، صلاۃ الجمعہ، صلاۃ الوسطی، عمرہ، حج، زکوٰۃ، ربا، قرض اللہ، صدقات، قول العفو، خوذ العفو، وراثتی وصیت، ذکر، ذاکرین، شکر، شاکرین، رکوع، راکعین، تسبیح، مسبحین، سجدہ، ساجدین، حمد، حامدین، طائفین، عاکفین،
وغیرہ کی صورت میں آئے ہیں، اور ان کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمرانی کے تناظر میں نہ کہ پرستش کے تناظر میں قرآن میں کر دی ہوئی ہے۔ مثلا اپنی حکمرانی کے تحت صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرنے نہ کہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اننی آن اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وآقم الصلاۃ لذکری، طٰ آیت 14۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو تم صرف میری عبادت یعنی ملازمت کرو اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو۔ تو جب قرآن کا مفسر خود حکمراں اللہ ہے تو کسی ملا، پیر، مفتی، ذاکر، مربی اور امام وغیرہ کی ضرورت کہاں باقی رہ گئی کہ وہ موضوعات کے پرستشی معنی و تفسیر لغاتوں سے کرنا شروع کر دے، جیسا کہ غلام احمد پرویز نے اللہ کے قرآن کے مقابل اپنے 4 قرآن یعنی کمیونسٹ زدہ مفہوم القرآن، مطالب الفرقان اور تبویب القرآن گھڑنے کے لیے پہلے 1856 صفحات پر مشتمل اپنی الگ سے لغات القرآن محاورہ عرب کی غلط بنیاد پر لکھی، اور اس کے لیے عجمی تصورات کی حامل کتب اللغات سے استفادہ کیا۔ چنانچہ ان لغاتوں سے متعلق علامہ اقبال نے پہلے تو یہ فرمایا، قلندر بجز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا۔ اور پھر ان لغاتوں کی بنیاد پر کی گئی ملاؤں، پیروں، مفتیوں، ذاکروں، مربیوں اور اماموں وغیرہ کی تقریروں سے متعلق فرمایا، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ ابھی میں نے جن موضوعات کا ذکر کیا ہے انہیں خود سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق موضوعات، اور نمبر 2، انسانی شخصیت کی مثبت اور منفی تشکیل سے متعلق موضوعات۔ سب سے پہلے میں صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق موضوعات پر بات کروں گا۔ قرآن میں جہاں بھی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاحات اکٹھی آئی ہیں، جیسے یقیم الصلاۃ و ینفقوا، تو صلاۃ سے مراد ہوگی پیشہ ورانہ ڈیوٹی، اس لیے کہ کوئی بھی شخص کمائی کیے بغیر انفاق فی سبیل اللہ کر ہی نہیں سکتا، کہ جس کی قرآن نے 5 عملی صورتیں
تجویز کی ہیں۔ نمبر 1 انفاق بالزکوٰۃ، نمبر 2 انفاق بقرض اللہ، نمبر 3 انفاق بالصدقات، نمبر 4 انفاق بالعفو، اور نمبر 5 انفاق بالمیراث۔ اہم بات یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کی یہ 5 عملی صورتیں دنیا کے ہر مسلم اور غیر مسلم ملک کا مالیاتی نظام ہے کہ جس سے اس کے تمام امور مملکت چل رہے ہیں۔ اور اب آئیے ان موضوعات کی طرف جن کا صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے تعلق ہے۔ ان موضوعات میں صلاۃ الفجر، صلاۃ العشاء، صلاۃ الجمعہ، صلاۃ الوسطی، عمرہ، حج، زکوٰۃ، ربا، قرض اللہ، صدقات، اول العفو، وراثتی وصیت، ذکر، ذاکرین، شکر، شاکرین، رکوع، راکعین، تسبیح، مسبحین، سجدہ، ساجدین، حمد، حامدین، طائفین، عاکفین وغیرہ شامل ہیں۔ ان موضوعات کے معنی و تفسیر اللہ تعالیٰ نے خارجی کائنات کو دی گئی ہدایت کے تناظر میں کی ہے، یہ کہہ کر قال ربنا الذی احاط کل شیء خلقہ ثم ہدی، طٰہٰ آیت 50۔ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو اس کی تخلیق کے وقت ہی وحی کر دیتا ہے، یہ ہدایت ہے صلاۃ اور تسبیح۔ صلاۃ سے مراد ہے کائناتی اشیاء کو اللہ کی طرف سے تفویض کردہ ڈیوٹی جسے وہ سر انجام بھی دے رہے ہیں، اور تسبیح سے مراد ہے اس ڈیوٹی کے نتیجہ میں مخلوق کی پرورش کے لیے رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنا۔ مثلا طلوع و غروب کے دوران حرارت اور روشنی دینا سورج کی صلاۃ یعنی ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی کے نتیجہ میں مخلوق کے لیے پھل، پھول، سبزیاں، اناج، گھاس، پودے اور درخت وغیرہ پیدا کرنا سورج کی تسبیح ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنی حیت میں چونکہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ہر چیز کی صلاۃ یعنی ڈیوٹی اور تسبیح یعنی مخلوق کے لیے رزق کی تیاری بھی اپنی اپنی یعنی الگ الگ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ
واللہ علیم بما یفعلون، سورہ نور آیت 41۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور صف باندھے اڑتے پرندے بھی، یہ سب اپنی صلات اور اپنی تسبیح کو جانتے ہیں، اور اللہ کو علم ہے جو کام یعنی صلات اور تسبیح وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں آئے الفاظ کیا تم نہیں دیکھتے سے یہ بات واضح ہے کہ انسان کو چھوڑ کر باقی کائناتی اشیاء کی ہدایت یعنی صلات اور تسبیح کی بات کی گئی ہے کہ جسے وہ جانتے ہیں اور مجبوراً اختیار بھی کیے ہوئے ہیں، اور یہ وہی ہدایت یعنی صلات اور تسبیح تو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن کے شروع ہی میں عطا کر دیا ہے، یہ کہہ کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، بقرہ آیات 1 تا 3۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ اس آیت سے انسانی ہدایت یعنی صلاۃ بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ بمعنی تسبیح واضح ہے۔ اہم بات یہ کہ اس ہدایت کا براہ راست تعلق قرآن میں دیے گئے اللہ کے دین یعنی آئین مملکت سے ہے، چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، سورہ بینہ آیت 5۔ انہیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت یعنی ملازمت صرف اسی کے دین سے مخلص ہو کر کریں کہ جو ہر باطل سے الگ ہے، اور صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کریں، اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دیں، اور یہی دین قائم ہے۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ یہ دین قائم ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ دین ہمیشہ سے قائم ہے۔ مگر کیسے؟ مسلم اور غیر مسلم ملک کے حق پرستوں کے ہاتھوں، جو اللہ کی کتاب میں دیے گئے دین حق کے مطابق شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر پارلیمنٹ اور کابینہ میں حق پر مبنی قانون سازی کرتے ہیں۔
اور باطل قانون سازی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما هو الہ واحد وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ سورہ نحل آیات 51-52۔ بے شک واحد الہ یعنی حکمراں اللہ ہی ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اسی کا دین واصب یعنی تسلسل سے قائم چلا آ رہا ہے۔ تو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے؟ اہم بات یہ کہ جس دین کو حق پرست مسلم شعوری طور پر اور غیر مسلم غیر شعوری طور پر نجی اور ملکی سطح پر اختیار کیے ہوئے ہے، اس سے خارجی کائنات بھی اختیار کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ جو انسان قرآن میں دیے گئے یونیورسل دین کو اختیار نہیں کرتے، ان سے حیرت زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ آل عمران آیت 83۔ تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ چاہت سے یا کراہت سے اسی کو اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی کی طرف تمہیں بھی رجوع کرنا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کے عطا کردہ یونیورسل دین یعنی آئین کائنات کو اختیار کرنا انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی فطرت یعنی طبیعت ہے کہ جس پر اس نے سب انسانوں کی فطرت یعنی طبیعت کو خلق کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ روم آیت 30۔ پس قائم رکھو اپنے چہرے یعنی شخصیت کو ہر باطل سے جدا دین کے لیے جو اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر اس نے انسانوں کی فطرت کو خلق کیا۔ اللہ کی اس تخلیق میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین قائم ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے لا علم ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ فرقہ پرست مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے گمراہ مذہبی پیشوا
پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے دین قائم نہیں ہوگا۔ یہ کھلا تضاد نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ کی پرستش کرنے والے گمراہ مذہبی پیشوا اس کی حکمرانی صلاۃ بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ سے قائم کریں گے۔ بہرحال ان قرآنی آیات سے یہ حقیقت واضح ہے کہ جس طرح خارجی کائناتی اشیاء کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت یعنی صلاۃ بامانی ڈیوٹی اور تسبیح بامانی مخلوق کے لیے رزق کی تیاری اور انسانوں کی ہدایت یعنی صلاۃ بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور تسبیح بامانی انفاق فی سبیل اللہ میں مطابقت ہے، اسی طرح خارجی کائناتی اشیاء اور انسانوں کو دیے گئے دین یعنی آئین میں بھی مطابقت ہے۔ تو پھر سوچئے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے جو انسانوں سمیت پوری کائنات کو ایک جیسا دین یعنی آئین اور ہدایت یعنی صلاۃ اور تسبیح دے؟ قطعاً نہیں۔ تو یہی وہ زمان و مکان سے ماورا یونیورسل دین و ہدایت ہے جو اللہ کے وجود کے ہونے کو ثابت کرتی ہے، اور جس قرآن میں یہ یونیورسل دین و ہدایت موجود ہے وہ اللہ کی کتاب ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ اور اب آئیے ایک اہم نقطہ کی طرف، وہ یہ کہ ہدایت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا تھا اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بنی اسرائیل آیت 9۔ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے جو قائم کی جاتی ہے، نہ کہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کے لیے دی تھی، اس کی صلاۃ کو نماز پڑھنے سے اور انفاق فی سبیل اللہ کو مالا کے دانوں پر اللہ کے نام جپنے والی تسبیح سے بدل دیا گیا کہ جس سے اس کی مطابقت یونیورسل ہدایت سے نہ رہی، اس لیے کہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، سمندروں اور درختوں وغیرہ کا سجدہ نہ تو نماز میں ماتھا ٹیکنے کی طرز کا ہے اور نہ ہی ان کی تسبیح مالا کے دانوں پر اللہ کے نام جپنے جیسی ہے۔ اور جب ہدایت کو اللہ کی پرستش سے بدلا تو پھر دین کی بنیاد یعنی الہ کے معنی حکمراں کی بجائے معبود یعنی لائق پرستش ذات اور عبادت کے معنی اللہ کی ملازمت کی بجائے پرستش کر دیے گئے۔ بہرحال کوئی شخص
اللہ اور اس کے قرآن کو مانے یا نہ مانے، لیکن وہ حق پرست مسلم بن کر شعوری طور پر اور غیر مسلم بن کر غیر شعوری طور پر اللہ کے قرآن میں دیے ہوئے یونیورسل دین و ہدایت پر ہی عمل کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ ایک دوسرے سے مختلف پرستش اور مالا بھی جپتے ہیں کہ جس کا حکم ان کے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ نے انہیں ہرگز نہیں دیا۔ اور اب میں انسانی شخصیت کی مثبت اور منفی تشخیص سے متعلق موضوعات پر بات کروں گا۔ انسانی شخصیت سے متعلق عرض ہے کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں شخص یعنی پرسن بن کر، اور ہم نے بعد از وفات اخروی زندگی میں جانا ہے شخصیت یعنی پرسنالٹی بن کر۔ شخصیت دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی شخصیت اور بری شخصیت۔ اچھی شخصیت یعنی خدائی صفات کا حامل انسان بعد از وفات اپنے رب کے پاس پہنچے گا، جیسا کہ قرآن نے فرمایا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ اس کے برعکس بری شخصیت یعنی شیطانی صفات کا حامل انسان اپنے رب کے پاس نہیں پہنچ سکے گا، کہ جو اس کا بہت ہی برا انجام ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اپنے اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ خود میں بھی یہی چاہتا ہوں اور آپ بھی یہی چاہیں۔ اور اب میں ان قرآنی موضوعات کا ذکر کروں گا کہ جو انسان کی اچھی یا بری شخصیت سے متعلق ہے۔ اچھی شخصیت سے متعلق موضوعات یہ ہیں: ایمان والے، مسلمین، مومنین، متقین، صالحین، محسنین، مسلمین، صادقین، صابرین، خاشعین، عاکفین اور اولو الالباب وغیرہ۔ اور بری شخصیت سے متعلق موضوعات یہ ہیں: منافقین، کافرین، ظالمین، مشرکین، فاسقین، مضلین، ظالمین، مطففین، مفسدین، شیطان اور ابلیس وغیرہ۔ اور ان موضوعات کو سمجھانے کے لیے حکمراں اللہ نے متعلقہ آیات میں اللہ زینہ کہہ کر خود ہی بتا دیا ہے کہ یہ کس کریکٹر کے لوگ ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ
من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، آیات 1 تا 4۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں، اور وہ کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر نازل ہوا اور جو تم سے قبل نازل ہوا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے فوری بعد اللہ زینا کہہ کر خود ہی اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ متقین کون سی صفات کے حامل لوگ ہیں۔ لہذا کسی انسان کا اللہ سے اس کا حق تفسیر چھین کر لغات کی روح سے متقین کے معنی پرہیزگار یا ڈر والے کرنا تنسیخ قرآن کے سوا کچھ نہیں۔ متقین کو اگر کسی دوسری زبان میں مثلا انگریزی میں لکھنا ہو تو MUTTAQEEN متقین ہی لکھا جائے گا، اور اس کی تفسیر انگریزی میں وہ ہوگی جو اللہ نے قرآن میں پہلے سے کر رکھی ہے۔ موضوعات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے متعلقہ تمام قرآنی آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، اور جس عمل سے یہ سب کچھ ہوگا اس سے قرآن نے تصریف آیات یعنی کنیکشن آف آیات کہا ہے۔ عربی زبان کے علاوہ چونکہ کوئی اور زبان ایسی نہیں جس میں موضوعات کی تفسیر تصریف آیات کی روشنی میں ممکن ہوتی، اس لیے قرآن کو عربی زبان میں بنانے کی توجیہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، سورہ حامیم سجدہ آیت 44۔ اور اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں بناتے تو کہتے کہ آیات کی تفصیل کیوں نہ کی گئی، کیا عجمی اور کیا عربی لگا رکھی ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ وہ یعنی قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور اب قرآن کو عجمی مرد پر نازل نہ کرنے کی توجیہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء آیات 198-199۔ اور اگر ہم قرآن کو کسی عجمی پر نازل کرتے اور وہ اس سے ان پر پڑھتا تو پھر بھی اس سے مومن نہ بنتے۔
یہ مومن کون ہے؟ وہ جو صلات یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دیتے ہیں۔ سورہ النساء آیت 162۔ یاد رکھیے، قرآن میں جہاں بھی صلات اور زکوٰۃ کی اصطلاحات اکٹھی آئی ہیں، جیسے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، تو وہاں صلات سے مراد ہوگی پیشہ ورانہ ڈیوٹی، اس لیے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک حکومت کو زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس نہیں دے سکتا جب تک وہ پہلے کوئی پیشہ اختیار کر کے کمائی نہ کرے۔ کہا جاتا ہے کہ صلات کے روٹ میننگ رابطہ کے ہیں، یعنی کنیکٹیوٹی کے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کنیکٹیوٹی کس سے؟ ظاہر ہے کہ اللہ سے، جنہوں نے صلات کی اصطلاح دی ہے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ سے کنیکٹیوٹی بذریعہ صلات بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کرنی ہے یا صلات بامانی نماز سے؟ تو اس کا جواب ہے صلات بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی سے، کہ کمائی کے بعد ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ حکومت کو انکم ٹیکس کی صورت میں زکوٰۃ دے سکے، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ اور اب آئیے تصریف آیات کے مقاصد کی طرف، جو قرآن نے 2 بتائے ہیں: قوم کو شکر گزار بنانا اور موضوعات کی حق تفسیر کرنا۔ تصریف آیات کے پہلے مقصد یعنی قوم کو شکر گزار بنانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اعراف آیت 58۔ اس طرح پھیر پھیر کر ہم اپنی آیات لاتے ہیں تاکہ قوم شکر گزار بن جائے۔ قوم شکر گزار کیسے بنے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے۔ اس پر میں نے بے ساختہ یہ شعر کہہ دیا، زبانی کلامی کہہ دینے سے شکر ادا ہوتا نہیں، شکر ادا ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ سے۔ تصریف آیات کا دوسرا مقصد موضوعات کی حق تفسیر کرنا ہے۔ اس حق تفسیر کو روح القدس کے ذریعے مسلمانوں کو عطا کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیات 101 تا 103 میں فرمایا، اور جب ہم آیت کا مکان آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو یعنی تفسیر نازل کرتا ہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ بے شک اس یعنی تفسیر کو تم نے گھڑ لیا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر اس حقیقت سے لا علم ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ اس تفسیر کو روح القدس تیرے رب کے پاس سے
حق کے ساتھ نازل کرتی ہے تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثبات عطا کرے اور ہدایت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے یہ علم ایک بشر دیتا ہے، زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ غلط بات منسوب کرتے ہیں اجمی ہے، جبکہ یہ تو واضح عربی زبان ہے۔ اور اب اپنی حق تفسیر کو احسن یعنی معاشی بھلائی والی تفسیر قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ فرقان آیت 33۔ وہ نہیں لاتے تمہارے پاس کوئی مثل کہ ہم آتے ہیں تمہارے پاس حق کے ساتھ اور اس کی احسن یعنی معاشی بھلائی والی تفسیر کر دیتے ہیں۔ احسن کے معنی معاشی بھلائی کے اس آیت سے واضح ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس کی صفت ربوبیت کو اعلیٰ حد بشریت اختیار کر کے معاشی بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ۔ سورہ زمر آیت 10۔ اے محمد میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو کہ اپنے رب کا تقوی یعنی صفت ربوبیت اختیار کریں، اس طرح ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں معاشی بھلائی ہے جو معاشی بھلائی کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی قرآن کے کسی موضوع کی تفسیر تصریف آیات کی روشنی میں خود اللہ کرے گا تو اس کا نتیجہ کسی نہ کسی صورت میں انسانوں کی معاشی بھلائی ہوگا۔ اس آیت سے واضح ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے کا حق اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تاریخ میں کوئی قرآنی تفسیر نہیں ملتی۔ اور اب آپ خود ان لوگوں کی جرأت کا اندازہ لگا لیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد اللہ سے اس کا حق تفسیر چھینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات اور خرافات منسوب کر کے تفسیریں لکھ ڈالیں، اور اب تو ان گمراہ کن تفسیروں کی بنیاد پر ہزاروں تفسیریں ایسی لکھی جا چکی ہیں کہ جن میں قرآن کو اللہ کی حکمرانی کی بجائے اس کی پرستش سے بدل دیا گیا ہے، اور اس مقصد کے لیے دین کی بنیاد یعنی الہ کے معنی حکمراں کی بجائے معبود یعنی لائق پرستش ذات
اور ہدایت میں موجود صلات کے معنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی بجائے نماز یعنی معبود کی پرستش عبادت اور انفاق فی سبیل اللہ پر مبنی تسبیح کی بجائے مالا کے دانوں پر اللہ کے نام جپنے والی تسبیح کر دیے گئے۔ یوں قرآن کو بدلنے کی جو سازش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ناکام ہوئی وہ آپ کے بعد کامیاب ہو گئی۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیات 15 تا 17 میں فرمایا، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہیں ہم سے ملاقات کی توقع نہیں کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی کو بدل دو۔ اے محمد کہہ دو کہ مجھے اس کا اختیار نہیں کہ اس کو اپنی مرضی سے بدل دوں، میں تو خود اس کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوا ہے۔ بے شک میں عظیم دن کے عذاب سے خائف ہوں کہ اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ اے محمد کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے قرآن کو نہ پڑھتا اور نہ ہی تمہیں اس کا پھر ادراک ہوتا۔ بے شک اس سے قبل میں نے تم میں اپنی ایک عمر گزاری ہے تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ بریکٹ جو مجھ جیسے سعد کو امین سے کہتے ہو کہ اس قرآن کو بدل دوں یا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤں، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا اس کی آیات کے ساتھ جھوٹ بولے۔ بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ چنانچہ روایات اور خرافات پر عمل پیرا مسلمانوں سے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈیر ہے۔ لہذا آج گمراہوں کے پاس وقت ہے کہ اللہ کی پرستش کرانے والے گمراہ مذہبی پیشواؤں سے اپنی دوستی فوراً ختم کر دیں اور اس طرح خود کو اخروی عذاب سے بچا لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیات 25 تا 30 میں فرمایا ہے، جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور ملائکہ کا لگاتار نزول ہوگا، اس دن بادشاہی حق رحمان کی ہوگی، وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اس دن ظالم انسان اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہ اختیار کی ہوتی۔
ہائے افسوس مجھ پر، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے تو مجھے ذکر یعنی آکی مسلاتا لی ذکری سے گمراہ کر دیا اور اس طرح پرستشی بنا دیا، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا۔ بے شک شیطان یعنی گمراہ دوست تو انسان کو رسوا کرتا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو مہجور یعنی گھروں، دکانوں، دفتروں، تعلیمی اداروں اور کارخانوں وغیرہ سے ہجرت کیا ہوا بنا دیا، اور یوں ہم نے مجرمین میں سے ہر نبی کے دشمن بنا دیے، اور کافی ہے تمہارے لیے تمہارا رب جو ہادی یعنی ہدایت دینے والا اور مددگار ہے۔ تو کیا آپ میں سے کوئی مسلمان یہ چاہے گا کہ وہ قرآن کو مہجور یعنی ناقابل عمل بنانے والی قوم میں شامل ہو، کہ جس کی شکایت پھر محمد رسول اللہ قیامت کے دن اللہ سے کریں گے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ تو پھر چھوڑیے اللہ کی پرستش کو اور اس کی حکمرانی کے تحت ہدایت یعنی صلاح بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کر کے ثابت کریں کہ آپ کا ہادی اللہ ہے، نہ کہ بے ہدایتیں یعنی انسانوں سے پرستش کرانے والے گمراہ ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام اور انہی کے ہم پیالہ و ہم نوالا، پنڈت، پجاری، پادری، پوپ، ربی، گرو اور مربی وغیرہ جو گمراہی کے نام پر آپ کی دولت اور عزت کو بے دریغ لوٹتے ہیں۔ یاد رکھیے، یونیورسل ہدایت یعنی صلاۃ اور تسبیح پر عمل کرنا دراصل اپنے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ کی قدر کرنا ہے، اور گمراہی اختیار کرنا اس کی ناقدری کرنا ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا کے گمراہ مذہبی پیشوا اور ان کے گمراہ پیروکار جو ناقدری اللہ کی کر رہے ہیں، اس پر بابا بلے شاہ بڑے دکھی دل سے کہتے ہیں، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، کھوٹے سکے چل دے ویکھے، جنہ قدر نہ کیتی یار دی بلیا، ہاتھ خالی ہو مل دے ویکھے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی تو لوگوں سے شکوہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔